السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ اسلام میں زکوٰۃ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور شہادتین اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا اس عظیم رکن کا مقام ہے، جو مستحق لوگوں کو ادا کر دینا مسلمانوں پر واجب ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا: انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ صدقات، زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں، والعاملین علیہا اور کارکنان صدقات کا حق ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب منظور ہے، وفی الرقاب اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، والغارمین اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافروں کی مدد میں یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حقوق یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف و مقامات ہیں۔ نمبر 1 اور 2، فقیر اور مسکین، یہ دونوں باہم قریب قریب ہیں، حتیٰ کہ ان کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہوتا ہے، تاہم دونوں میں یہ بات قطعی ہے کہ جو شخص حاجت مند ہو اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے وسائل سے محروم ہو، اسے فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف ایک حدیث میں آئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مسکین گھومنے پھرنے والا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک یا 2 لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے۔ اس لیے پیشہ ور گداگروں کی بجائے مہاجرین، دین کے طلبہ، علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے، جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ جس کے پاس اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرنے والا ہے، تو صحیح بخاری اور مسلم میں کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ فقیر سے مسکین قدر بہتر حیثیت والا ہوتا ہے، اور وہ دستے سوال بھی دراز نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی شکل ایسی بناتا ہے کہ لوگ اسے کچھ دیں۔ یہ پہلی اور دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دیا جائے، تاکہ ہتھیار، سواری اور خرچ وغیرہ جیسی ان کی ضروریات میں وہ ان کے کام آ سکے، تاکہ اللہ کے دشمنوں سے وہ جہاد کر سکیں۔ مصارف زکوٰۃ میں سے نمبر 4 ہے، مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مسافر جو لمبا سفر ہونے کی وجہ سے راستے ہی میں اس کا خرچ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی دشمن لٹیرا سفر میں ان کے مال و اسباب ان سے چھین لیتا ہے، یا دیگر کسی سبب سے ان کا سامان خرچ
ختم ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس سے وہ اپنے گاؤں یا شہر یا اپنے وطن پہنچنے تک ان کی ضروریات پوری ہو سکے، گرچہ وہ اپنے گھر میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو۔ مصارف زکوٰۃ میں سے 5واں مصرف قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن وہ مقروض ایسے ہوں جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے سلسلے میں زیر بار ہو گئے ہوں اور قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس نقد رقم ہو، نہ کوئی ایسی چیز جسے بیچ کر قرض ادا کر سکیں۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں کہ کسی کی ضمانت دی اور پھر اس کو ادا کرنے کے ذمہ دار قرار پا گئے۔ تیسرے وہ لوگ جو کسی فصل کے تباہ ہو جانے یا کاروبار کے خسارے کی وجہ سے مقروض ہو گئے، ان سب کی مدد بھی مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے 6واں مصرف عاملین، یعنی وہ افراد کار ہیں جو زکوٰۃ جمع کرنے، اسے تقسیم کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے پر مامور ہوتے ہیں، ان کی اجرت یا تنخواہیں مال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں اور ان کے لیے حلال ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ 7واں مصرف مؤلفۃ القلوب، ایک تو وہ کافر جو اسلام کی طرف سے کچھ مائل ہو اور اس کی مدد کرنے سے اس کے مسلمان ہو جانے کی توقع ہو، دوسرے وہ نو مسلم افراد جنہیں یہ امداد اسلام پر مضبوط کر دینے کا باعث بن سکتی ہو۔ بہرحال زکوٰۃ کے مال میں بہت خیر ہے، اس کو خرچ کرنے میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ لوگوں کی ضرورت میں مدد اور ان پر قرض کے بار گراں کی تخفیف وغیرہ وغیرہ۔ 8واں مصرف غلاموں اور قیدیوں کی آزادی، مجاہدین کو معاون چیز کی فراہمی اور مسافروں کی مدد کے ساتھ ساتھ آٹھواں مصرف غلاموں اور قیدیوں کی آزادی ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر بڑا کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے ان کو باہم معاون بنایا، جن میں مالدار آدمی محتاج اور مسکین کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو بھی نوازا ہے، ان کے ذریعے وہ تقوی اور بھلائی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو مال و دولت دی، ان پر احسان کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ان کے لیے اللہ کا شکرانہ بھی ہے۔ بلا شبہ اللہ بڑا محسن اور کرم فرما ہے، اس لیے بندے مومن پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کا شکرانہ ادا کرے، جس نے اس کو زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلند ہاتھ پست ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بلند ہاتھ والا بنا دیا ہے۔ آپ خرچ کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ میں آپ اور آپ کے مال کی طہارت اور پاکی و صفائی بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں بیان فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ ان کو پاک کیجئے اور ان کے ذریعے ان کے باطن کا تزکیہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔